السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زبردست انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے والا ہوں مائی فرسٹ جاب اسٹرگل۔ تو میں جب کینیڈا میں آیا تو میں نے جاب کے لیے کیا کیا اسٹرگل کی ہے اور کرنی پڑتی ہے۔ تو 2019 میں جب میں یہاں پہ پہنچا مارچ 13 کو، تو اس کے بعد میں نے پھر سب سے پہلا جو کام کیا وہ بینک کا اکاؤنٹ کھلوایا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2-3 دن بعد پھر ریسٹ کر کے پھر سوشل انشورنس نمبر لیا، وہ اونٹاریو سروس سے لینا پڑتا ہے، اس کے بنا آپ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ریزیومی بنائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جب آپ نیو کمر کے لیے آؤ تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ آفس بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جا کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، 3 سال تک ہیلپ ملتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں وہاں پہ گیا، ان کو میں نے اپنا بتایا، انہوں نے پھر میرے لیے ایک جیسے ٹیچر ہوتا ہے وہ مختص کیا، تو اس سے میری ڈسکس ہوتی رہتی تھی، ای میل پہ بھی فون پہ بھی۔ تو اس کو میں نے اپنا سارا سب کچھ بتایا، تو پھر اس نے بھی ایک ریزیومی بنا کے دیا کہ یہ ریزیومی آپ بنائیں، ہم بھی آپ کی جاب کے لیے اسٹرگل کریں گے اور آپ بھی کریں۔ تو خیر میں نے جاب اپلائی کی، پھر ایسے نہیں مل رہی تھی، کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہوتے ہیں وہ امپلائمنٹ ایجنسی ہوتی ہے، آپ اس ایجنسی پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ریکمینڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو تب بھی وہ آفس کھول سکتے ہیں، ایسے نہیں کھل سکتا ہے۔ تو پھر ان کے پاس میں گیا، ان کو نام شام لکھوایا یہاں پہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نام ہمیں لکھوائیں، سب کچھ دے دیں، ریزیومی بھی دے کے جائیں، تو اس کے بعد جاب ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو خیر پھر ایک کرتے کرتے کچھ میرا خیال 1-8 مہینہ میں نے یہاں پہ گھومنے پھرنے میں گزارا، ذرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا یہاں پہ کیسے ہے، ملا جلا سب سے گھوما پھرا۔ تو آفٹر 1 منتھ بعد تو مجھے ایک ایجنسی سے کال آئی کہ آپ یہاں پہ کام ہے، آپ آ جائیں۔ تو وہ کام کیا تھا، بہت ہی زیادہ ہارڈ کام تھا، اور وہ ایک فیکٹری تھی، فیکٹری کے اندر الماڑیاں وغیرہ بنتی تھی وہاں پہ، جس میں فائل والی لوہے والی الماڑیاں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ وہ گیا، میرا پہلا دن تھا، کیونکہ ایسے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ جب پاکستان میں کام کرتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جاب وہاں پہ کیسی ہوتی ہیں، تو وہ مزے والی عیاشی والی جاب تھی، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جی میرا فرسٹ ڈے جو تھا، تو انہوں نے گلابس شلابس دیے، انہوں نے کہا یہ پہنو، ہیلمٹ پہنو۔ تھی جنرل لیبر کی، کوئی اتنی ہائی پروفیشنل جاب نہیں تھی، جنرل لیبر کی جاب ہی یہاں پہلے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ بھی نہیں ایک دن نہیں بتایا، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹریننگ دی کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ الماڑیاں جو ہے نا آتی تھی، اور اس کے بعد وہ گرم گرم الماڑی وغیرہ آتی تھی، وہ الماڑیاں جو ہے نا ایسے ہو کے آتی تھی، اوپر ایک اسٹینڈ لگا ہوتا تھا، وہاں آتی تھی، گلوز پہنا، ان کو فوراً اتارنا ہوتا تھا، پھر اتارو پھر اتارو، کیونکہ بہت لمبی لائن ہوتی تھی اور 2 بندے وہاں پہ ہوتے تھے، جیسے ایک اتارتے دوسری آ جاتی تھی۔ تو میں نے ایک ایسے اتاری، بہت ہیوی تھی، اس نے میرے ساتھ چائنیز تھا، ایک ہیلپ کی اس نے، تو کیونکہ ایک میں نے اتارنی ہوتی تھی، ایک اس نے اتارنی، تو خیر مجھ سے ایک نا نیچے گر گئے، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے نا، تو لیکن اس نے کہا یہ کام بہت فوراً کرنا ہے، تو وہ اتارو، تو اس کے بعد پھر ایک اور ان کو پھر اوپر رکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اسٹینڈ بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو گرم بھی بہت ہوتی تھی، اور میں نے کہا یار یہ کیا ہے کینیڈا میں نا، تو یہ مجھے کیا کرنا پڑا ہے، تو کافی وہ بھی گرم ہوتی تھی، الماڑیاں وغیرہ بھی، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، اور ہاں 3 بجے جاتا تھا، اور وہاں پہ میری چھٹی ہوتی تھی رات کے 11:30 بجے، تو 11:30 میری چھٹی ہوتی تھی وہاں سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں پھر گھر آ جاتا تھا، صبح میں انگلش لینگویج کی کلاس اٹینڈ کرتا تھا یہاں پہ، تو وہ خیر آپ کے ساتھ ایک اور ہے وہ ٹاپک، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا، تو ابھی جاب کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر میں وہاں پہ جاتا رہا ہوں، تو بڑا ایک تو بھوک بھی وہاں پہ لگتی تھی، خیر بریک کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور یہاں پہ کام آپ کو 100% دینا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو اور حساب ہے نا، یہاں پہ چاہے وہ جنرل منیجر ہے، سپروائزر ہے، یا وہ جنرل لیبر ہے، تو کوئی بھی اس کا جو ہے نا ڈیزگنیشن ہے یا کوئی بھی پوسٹ ہے اس کی، تو اس نے اپنا کام 100% دینا ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا ہے کہ یہ جنرل منیجر ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی نہیں، اس نے اپنے کام سے کام ہی رکھنا ہے، آپ نے اپنی پروگریس دینی ہے، اور وہ سب پروگریس نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔
تو خیر میں آتا جاتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، 4-5 دن لگے، تھوڑا مشکل لگا، پھر اس کے بعد سیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ کام تو ہے اور بھی 7 کام کرنے ہوتے ہیں، تو وہ باکس اٹھانا رکھنا وہ بھی تو ہارڈ تھا، لیکن جب سیلری آئی تو پھر تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ ہاں یار ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے اور جگہ اپلائی کیا، کیونکہ میرے پاس آلریڈی بیک ہوم کا پاکستان کا ایکسپیرینس تھا ایئرپورٹ کا، تو میں نے ایئرپورٹ پہ پھر جاب اپلائی کی۔ یہاں پہ آن لائن میں دیکھتا رہتا تھا، انڈیڈ ہے وہاں پہ آتی ہیں، گوگل میں بندہ سرچ مارے تو آ جاتی ہیں، وہاں پہ وہ میں دیکھتا رہتا تھا۔ اکثر جو کمپنی ہوتی ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی دی ہوتی ہیں، تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جاب دی ہوتی ہیں۔ خیر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا تو ان کی مجھے کال آ گئی، میل آئی کہ آپ کا انٹرویو ہے، آپ آ جائیں۔ جب میں انٹرویو کے لیے وہاں پہنچا تو وہاں پہ پہلے سپروائزر تھی، اس نے انہوں نے فارم شام دیے، تو انہوں نے مجھے فارم دیے، وہ میں نے فارم فل کیا، ان کو انفارمیشن دی، سارا سب کچھ پھر سے بتایا، کیونکہ ایئرپورٹ کی جاب تھی کہ وہ بہت ہی مطلب یہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے اور سب کچھ چیک کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ آپ کا سب کچھ۔ تو اس کے بعد ایک سپروائزر تھا، ایک آپریشنل منیجر تھا، سپروائزر نے انٹرویو لیا، آپریشنل منیجر نے انٹرویو لیا، پھر جو جنرل منیجر ہے اس کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب جب یہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب یہ تھرڈ کے پاس جا رہا ہوں، اس کا مطلب میرا انٹرویو اچھا ہو رہا ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے مجھے جاب دینے میں۔ اس کے ساتھ میں نے بادشاہ کے جنرل منیجر کو اپنا بتایا، میں پاکستان میں یہ کام کرتا تھا بیک ہوم میں، اس کو سب کچھ بتایا، تو اس نے مجھے وہیں بتا دیا کہ کنگریچولیشن، ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں اگر آپ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پیشے کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی سب کچھ، تو انہوں نے کہا ہے آپ کو نیکسٹ ویک آئیں اور فوراً ہی جاب کریں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی، زبردست ہو گیا یہ تو۔ پھر جو وہ میری فرسٹ جاب تھی جنرل لیبر والی، تو ان کو میں نے کہا ہے کہ جی میں 2 ویک پہلے بتانا پڑتا ہے یہاں پہ، میں اب آپ کے ساتھ اور جاب نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور اچھی جاب آفر آ گئی ہے۔ تو خیر پھر میں ایئرپورٹ پہ گیا ہوں، تو ایئرپورٹ پہ میں نے جاب کی تو 1 ہفتہ میری ٹریننگ چلی ہے وہاں پہ، یہاں پہ آپ نے کیسے آنا ہے، کیسے سیکورٹی چیک اپ کروانا ہے، اور یہاں پہ آپ نے کیسے اٹینڈنس دینی ہے، کیسا کام کرنا ہے، یہ انہوں نے پورا مجھے بتایا۔ تو یہاں پہ میں نے کام کیا تھا ایئرپورٹ پہ، پیسنجر کو ڈیل وغیرہ کرتے ہیں اور جہاز کے اندر وغیرہ سارا میرا کام ہوتا تھا، وہ میں نے کیا ان کے ساتھ، وہ بہت اچھا لگا مجھے، وہ اور لوگ بھی بہت ہی اچھے تھے، مطلب اپنا کام سے کام رکھا اور کوئی اتنا سخت کام نہیں تھا، بہت ایزی تھا۔ مطلب میری دوسری جاب مجھے اچھی مل گئی اور اس سے بھی پے اس کی اچھی تھی، اور یہ جو جاب تھی یہ ہارڈ تھی، لیکن آپ کو کیا کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑا، تو وہ پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ وہ جاب کی، اچھا لگا مجھے، لگا رہا ہوں کافی۔ تو پھر اس کے بعد یہ جاب کرتے کرتے میرا ایکسپیرینس بڑھتا گیا، تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ امیزون میں اپلائی کیا، تو امیزون میں اپلائی کیا تو انہوں نے بھی مجھے ہائر کر لیا۔ تو جب امیزون والوں نے ہائرنگ کی مجھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، امیزون والے 3 دن ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو یہ میری جاب اسٹرگل تھی، یہاں پہ ایسے جاب اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ جو جنرل لیبر کی جاب کر رہا تھا تو میں چھوڑ کے بھی جا سکتا تھا، کیونکہ میرے پاکستان میں گورنمنٹ کی جاب تھی، میں کہہ سکتا تھا کہ جی نہیں میری ادھر اتنی اچھی جاب ہے، یہ جی اپنے آپ کو یا فہم کہ بھئی میری اتنی اچھی جاب ہے، میں ادھر ہی واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، ہمت نہیں آنی ہے، یہاں پہ فیوچر ہے، بچوں کا فیوچر ہے، اپنا فیوچر ہے۔ تو جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں گاڑی شاڑی یہ سب کچھ، یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ میں نے زیرو سے شروع کیا، اس کے بعد میرے پاس الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ابھی گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور فون بھی اچھا ہے، پہلے فون بھی نہیں تھا میرے پاس، اور اس کے بعد بس ایسے کرتا گیا ہوں اور اپنی اسٹرگل کو جاری کرتا گیا ہوں۔ تو پھر شکر ہے میری جو ہے نا یہاں پہ جاب اچھی لگی، پھر سیٹل ہو گیا، پھر میں نے پاکستان والی جاب کو چھوڑ دیا، تو یہاں میں نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی لائف یہاں پہ ہم سیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو سیٹ کرتے ہیں، تو پھر بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوایا۔ تو پھر اس کے بعد بھی مجھے ایئرپورٹ سے جاب کی آفر آنے لگ گئی، تو میں نے کیونکہ امیزون کی جاب مجھے اچھی لگی ہے، اس کی پے بھی اچھی تھی، اس کے بینیفٹ بھی اچھے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ ہی میں لگا رہتا ہوں، ایئرپورٹ والی کو ابھی نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے امیزون میں تھوڑا کام مشکل لیتے ہیں، لیکن پے آپ کو اچھی دیتے ہیں، آپ کے بینیفٹ اچھے ہوتے ہیں، اور جو جاب ہوتی ہے ایئرپورٹ والی اس کے بینیفٹ تھوڑے کم تھے اور پے بھی کم تھی، لیکن کام بہت ایزی تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو اسی جو میری ایویکس والی تھی، اسی جو میرا آپریشنل منیجر تھی ساری، اس کے ساتھ میری میل پہ جو ہے نا بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اس نے بھی کہا تھا جنرل منیجر سے، انہوں نے کہا عثمان آپ نے بہت اچھا ہمارے ساتھ کام کیا، ہم آپ کو دوبارہ ہائر کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں اور آپ کو پروموشن ہائرنگ کرتے ہیں آپ کی، آ جائیں۔
تو میں نے کہا ہے کہ نہیں یار، یہاں پہ اتنی ہے، وہاں پہ اتنی ہے، نیگوسیشن بھی یہاں پہ کرنی پڑتی ہے نا۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، میں ادھر ہی کرنا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے پھر تھوڑی پے بھی بڑھائی، لیکن میں نے کہا نہیں، پھر بھی امیزون کی ابھی زیادہ ہے۔ تو امیزون میں لگا رہا ہوں، پھر ایئرپورٹ پہ بھی کام کیا ہے میں نے۔ پھر ایسے کرتے کرتے بس شکر ہے اب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو کینیڈا آئی، بلکہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کو پہلے ہی جنرل لیبر کی جاب کرنی پڑتی ہے۔ کوئی جنرل لیبر میں بہت ساری جاب آ جاتی ہیں، کوئی جو ہے نا فیکٹری میں جاتے ہیں، کوئی میک ڈونلڈ پہ، کوئی کہیں کسی اور شاپ پہ، کوئی پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو ہی جنرل لیبر کہا جاتا ہے۔ کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کرتے ہیں اور پیٹرول پمپ پہ اندر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ شاپ ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ گیس یہاں پہ پیٹرول پمپ کو گیس کہتے ہیں، وہ ہم خود ہی ڈلواتے ہیں، خود پے کرو اور خود ہی اپنی گاڑی میں بھرو۔ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا ہے جیسے پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے، کہ بھئی یہ پے کرو اور کتنا فیول ڈالنا ہے کتنا نہیں۔ تو یہاں پہ خیر ایسا کوئی بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آپ نے سارا کام بھی خود کرنا ہے۔ جو بھی کام ہے یہاں پہ، چاہے وہ بڑا اس کا عہدہ ہے یا چھوٹا ہے، سب نے اپنا کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ میری اسٹوری تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی میں ضرور شیئر کروں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر جو آتے ہیں یہاں پہ وہ الحمدللہ سیٹل ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ واپس گئے ہوں، اچھی اچھی جاب انہوں نے چھوڑی ہیں۔ ہمارے ایسے ڈی آئی خان کے بھی ہیں جو پروفیسر ہیں، وی سی ہیں، وائس چانسلر ہیں، وہ بھی یہاں پہ ٹیکسی چلائے اور انہوں نے وہاں کی جاب کی ریٹائرمنٹ لے لی۔ خیر میں تو ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا تھا، مجھے جاب چھوڑنی پڑی کیونکہ سروس تھوڑی سی کم تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، تو آپ کی لائف ایسے زبردست ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی گاڑی، فون، سب کچھ آپ خرید سکتے ہیں جو آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اسی لیے میں نے وہاں کو پاکستان کی جاب کو کھویا تو یہاں پہ کچھ پایا۔ تو یہ تو سب کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری اسٹرگل اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ کیسی لگی ہے۔ تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔